عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حجر اسود جب جنت سے دنیا میں اترا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ آدمیوں کی خطاؤں نے، آدمیوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ فائدہ یعنی لوگوں نے جو اس کو گناہوں سے آلودہ ہاتھوں سے چھوا تو ان کے گناہوں کی تاثیر سے وہ پتھر سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ بڑی عبرت کا مقام ہے کہ جب محض ہاتھ لگانے سے پتھر پر یہ اثر ہوا تو ان دلوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جو گناہوں سے ہر وقت وابستہ رہتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ ایک پتھر سفید تھا بولتے حجر اسود، آج حجر اسود بولتے، اسود کے معنی کالا۔ اب حالانکہ پہلے وہ ابیض تھا، ابیض کے معنی سفید، بیاضن اشد بیاضن، فرمایا بہت سفید تھا۔ کیسے؟ فرمایا ضامنم من اللبن، دودھ کی طرح، دودھ کی طرح، من اللبن۔ لیکن گنہگار انسانوں نے ان کو چھوا، کیا ہو گیا؟ کالا ہو گیا۔ تو اس پتھر کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی۔ اس زمانے میں سمجھنا کوئی مشکل نہیں، اللہ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں، اس کے اندر تاثیر حد درجہ ہے نہیں؟ جڑی بوٹیوں میں تاثیر ہے، پتھروں میں تاثیر ہے، اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے نہیں؟ ایک گرینیڈ ہے نہیں، ماربل، وہ سنگ مرمر بول کے آتا ہے، سب سے قیمتی پتھر ہے، دھوپ کا بھی اثر ہوتا ہے، کتنا بھی دھوپ پڑے اس کے اوپر وہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے۔ وہ طواف کرنے کی جگہ ہے، وہاں کی حکومت نے وہی ڈالا ہوا ہے۔ وہ زبردست پتھر دیکھو، اللہ نے مختلف قسم کے پتھر بنائے۔ یہ تو جنت کا پتھر ہے، یہ تو کہاں کا پتھر ہے؟ دنیا کا بھی نہیں، ایک دم جنت سے آیا ہوتا، فرمایا اس کو اتارا گیا ہے تو سفید تھا۔ اب انسانوں کے گناہوں نے اسے کیا کر دیا؟ تو حضرت لکھتے ہیں کہ جب ہاتھ جب اس پتھر پر لگا دیے تو پتھر کیا ہو گیا؟ تو اب جو گنہگار جس کے ہاتھوں کو لگنے سے پتھر کیا ہو گیا؟ کالا ہو گیا، اس کے دل کا کیا حال ہوگا؟ جو گنہگار ہے اس کے دل کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل بھی ہے نا، ایک دم کلین رہتا ہے، بولتے گناہ کرتے ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے اور ایک کالا، توبہ کرتا ہے صاف ہوتا ہے، نہیں گناہ پر گناہ کرتے رہتا ہے تو پھر دل کیا ہو جاتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے، پھر اچھائی اندر آتی نہیں، برائی اندر سے باہر جاتی نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ دیکھیے اگر وہ توبہ استغفار سے اس کو دھو دیتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، ورنہ لگا رہتا ہے، اور جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا داغ لگ جاتا ہے، اسی طرح ہوتے ہوتے سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف قرآن پاک کی آیت کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے برے اعمال کا ان کے دلوں پر زنگ جم گیا ہے، زنگ۔ تو اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ دل پتھر جیسا بھی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں، سمجھ رہے؟ مقام ابراہیم جس پر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے تعمیر کر رہے تھے، آج بھی ہے وہ جگہ، وہ پتھر، وہ پتھر بھی اور حجر اسود بھی دونوں جنت سے لائے گئے ہیں، جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں۔ اگر مشرکین اس کو نہ چھوتے تو جو بھی بیمار خاک کیسی بیماری ہوتی جب اس کو چھوتا تو تندرست ہو جاتا، اتنی تاثیر ہے اس پتھر میں نہیں۔ آج لوگوں کو الو بناتے کہ نہیں، پتھروں کا بیپار کرنے والے، انگوٹھی میں پتھر، لکی پتھر بول کر کے وہ لگاتے نہیں، باقاعدہ عطر بیچنے والے، فلاں بیچنے والے، مسلمان بیچنے والے بھی مسلمان، خریدنے والے مسلمان، لک پہن لیتے، لکی، قسمت بدل جاتی ہے۔ ہوتا ہے کیسا ملک بھائی؟ ایسا ہوتا ہے، قسمت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو پتھر کے ہاتھ میں۔ لیکن حجر اسود اور مقام ابراہیم جو پتھر ہے نا، اس پتھر کے بارے میں حدیث میں ہے
کہ یہ دو جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہے. اگر مشرکین اس کو چھو کر کے گندا نہ کرتے، کالا نہ کرتے نا، تو اس کے اندر وہ تاثیر ہے کہ بیمار آدمی سے چھو دے تو صحت مند ہو جائے، صحت مند ہو جائے. ایک حدیث میں ہے حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے. اگر گناہوں کی نحوست جو گنہگاروں کے چھونے سے اس سے وابستہ ہو گئی نہ ہوتی تو جو اندھا، کوڑی یا کسی اور بیماری میں جو مبتلا ہے اس کو چھوتا تو تندرست ہو جاتا. لیکن اللہ کی حکمت ہے، ابھی وہ سب نہیں ہو کر وہاں بھیڑ لگتی ہے. اگر ہوتا تو بھیڑ کیا، کتنے کی موتیں ہو جاتی تھی شاید. کون بیمار نہیں ہے؟ انسان ہے تو بیمار تو رہتی. تو یہ حجر اسود کی تاثیر ہے. اس لیے حجر اسود ہو، مقام ابراہیم ہو، جب ہم دیکھیں ایمان کے ساتھ دیکھیں، عقیدت کے ساتھ دیکھیں، اس کو کبھی بھی ایسے ہی نہ دیکھیں. جب بھی دیکھیں اس کی فضیلت ہمارے دل و دماغ پر چھایا جائے. تو پتھر ہے، ایسا ہے ویسا ہے، نہیں، دوسرے پتھروں کی طرح نہیں ہے، خاص پتھر ہے، جنت سے لائے گئے پتھر ہے. اس لیے اس کی عظمت، اس کی عزت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اب آئی پورے نا اللہ اللہ کے رسول کی عزت ہے، پتھروں کی کیا عزت ہے؟ پتھروں کو اللہ نے عزت دی تو اس کی عزت بھی کرنا. کیا خیال ہے آپ کا؟ عام پتھر میں بھی اور مسجد میں لگے ہوئے پتھر میں بھی فرق ہوتا ہے کیا نہیں؟ جب اس میں فرق ہے تو وہ تو جنت سے لایا ہوا پتھر ہے. اس کی نسبت تو کس سے ہے؟ کعبۃ اللہ سے ہے، جنت سے. اور پھر مقام ابراہیم پر اس پتھر کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور مسلمان عزت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جب تک عزت باقی رہے گی یہ دنیا بھی قائم رہے گی. جیسے عزت وقت نکل جائے گی، دنیا بھی توڑ پھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ تباہ برباد کر دے گی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وکل به 70 ملکا یعنی الرکن الیمانی فمن قال اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں. رکن یمانی پر حجر اسود کے 4 کونے ہیں. حجر اسود کے 4 کونے، ایک کونا حجر اسود والا، دوسرا رکن عراقی، اور ایک ہے رکن شامی، اور ایک ہے رکن یمنی. رکن یمانی، تو یہ رکن یمانی اور حجر اسود یہ 2 آس پاس میں. حجر اسود سے پہلے رکن یمانی ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں. جو شخص وہاں جا کر یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا اگر کوئی اس ٹائم پہ رکن یمانی سے چکر لگاتے ہوئے رکن یمانی سے حجر اسود کے پاس جا رہا ہے تو اس ٹائم پہ وہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. تو 70 فرشتے، ایک بھی نہیں، 70 فرشتے. ہر فرشتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا مقرب ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے. تو 70 فرشتے ہیں. آج تو ہم لوگ ایک فقیر کی بد دعا سے بھی ڈرتے کہ نہیں؟ 10 روپیہ پوچھا نہیں دیا، بد دعا دے کے جاتا ہے تو اور ڈرتے کہ نہیں ہم لوگ؟ اور کہیں بد دعا لگ گئے تو حالانکہ ہماری غلطی نہیں بھی ہو کے رہے تو بھی ہم تب بھی کیا کرتے ہیں؟ بد دعا سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں. نہیں ڈرتے؟ فقیر کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے، تو فرشتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اگر دعا کریں، آمین کہیں، ان کی دعا قبول ضرور ہوتی ہے. اس لیے جو چکر لگاتے ہیں، طواف کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ رکن یمانی سے حجر اسود کے پاس آتے ہوئے یہ دعا پڑھیں اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. کیا معنی ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، دونوں جہاں میں عافیت مانگتا ہوں. عافیت بہت بڑی دولت ہے. اس کے بعد اے اللہ تو دنیا میں بھی بھلا عطا کر، آخرت میں بھی بھلا عطا کر، جہنم کے عذاب سے مجھے حفاظت کرو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ہم یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ بار بار سنتے رہتے نا، ہمارے کو وہ کامن دعا ہے نا، اس کی کوئی اہمیت اس نے ہمارے دل میں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ دعا پڑھتے تھے، کیونکہ اس میں دنیا آخرت دونوں کی کیا آ گئی ہے؟ بھلائی آ گئی ہے. اور جہنم سے بچنے کی بات ہے اس میں.
اس سے بہترین دعا اور کون سو سکتی؟ ایک دم جامع دعا، شارٹ اینڈ پورا سب کچھ آ گیا اس میں، کیا کیا ہم چاہتے ہیں پورا اس کے اندر، دنیا اور آخرت۔ تو یہ دعا پڑھنے کی ہے۔ تو رکن یمانی بھی بابرکت مقام ہے۔ تو اب تک تو حجر اسود کے مقام کا آپ سن رہے تھے، رکن یمانی بھی ایک بابرکت مقام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حجر اسود یا رکن یمانی کا استلام نرمی یا سختی میں نہیں چھوڑا، جب سے ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استلام کیا کرتے تھے رکن یمان، تو ہم رکن یمانی کا بھی حجر اسود دونوں کا استلام کرتے تھے۔ اب حجر اسود کا استلام تو سب کو معلوم ہے، اور رکن یمانی کا استلام کیا ہے؟ رکن یمانی کا استلام یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے اس پر ہاتھوں کو پھیرے، طواف کرتے ہوئے رکن یمانی ہے ایسا چلا گیا، ہاتھوں کو پھیرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی کا مس کرنا گناہوں کو ساقط کرتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کو بھی بوسہ دیا ہے، لیکن اس جگہ اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام ایسی طرح ہونا چاہیے جس میں دوسروں کو اذیت نہ پہنچے، کہ یہ فعل مستحب ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ تو رکن یمانی سے گزرتے ہوئے اگر نزدیک میں ہے وہ، تو وہاں ہم کیا کریں گے؟ ہاتھ لگا کر کے بوسہ دیں گے۔ نہیں ہے، دور سے جا رہے ہیں تو پھر حجر اسود کا جس طرح دور سے ہم استلام کرتے ہیں نا، اس طرح رکن یمانی کا استلام نہیں ہے، سمجھ رہے؟ نزدیک ہے ہاتھ لگائیں گے دائیں ہاتھ سے، اس کے استلام بولتے ہیں۔ حجر اسود بھی ایسے ہی، لیکن حجر اسود اور رکن یمانی میں فرق یہ ہے کہ رکن یمانی کا دور سے ہم کیا نہیں کریں گے؟ بعض لوگ اشارہ کر کے جاتے ہیں السلام علیکم، کیا ہے؟ جیسے حجر اسود کا ہم دور سے کیا کرتے ہیں؟ استلام کرتے ہیں، حکم ہے۔ تو نزدیک جائیں گے تو بھیڑ ہے، ایک دوسرے کو دھکم دھکا ہو کر کے تکلیف پہنچائیں گے، دور سے گویا ہمارا ہاتھ کس پہ لگ گیا؟ حجر اسود پہ۔ اس کے بعد ہم ہاتھ کو چومتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، اس طرح سے ہم استلام کرتے دور سے حجر اسود کا۔ اس طرح کس کا نہیں کرنے کا؟ رکن یمانی کا نہیں کرنے کا۔ قریب ہے تو ہاتھ لگانے کا، دور سے جا رہے ہیں تو پھر اشارہ نہیں کرنے کا۔ پھر کیا پڑھنے کا؟ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ پڑھ کر کے چکر لگانے، حجر اسود کے پاس جانے کا، یہ طریقہ۔ خیر یہ آپ لوگوں کی ضرورت کا نہیں ہے بول کے آپ سوچیں گے، اللہ نے چاہا آپ کو موقع دیا عمرہ حج کرنے کا تو اس ٹائم پہ کام آئے گی نا بات، یہ انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الملتزم موضع یستجاب فیہ الدعاء ما دعا للہ فیہ عبدا ولا الا استجابہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ملتزم ایسی جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، کسی بندے نے وہاں ایسی دعا نہیں کی جو قبول نہ ہوئی، سمجھ؟ ملتزم بولتے ہیں، حجر اسود ہے نا جس کونے میں، اور پھر کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، کعبۃ اللہ کا دروازہ اور حجر اسود دونوں کے بیچ کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ تو ملتزم حجر اسود سے لے کر کعبۃ اللہ کے دروازے تک کا حصہ کہلاتا ہے، غالباً اسی وجہ سے اس کا نام ملتزم ہے کہ اس کے معنی ہے چمٹنے کی جگہ۔ ملتزم کے معنی چمٹنے کی جگہ، چمٹنے کا، اپنے آپ کو ٹچ کرنے کا۔ ابو داؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا ہے، انہوں نے اس جگہ کھڑے ہو کر اپنے سینے اور چہرے کو دیوار سے چمٹا دیا اور دونوں ہاتھوں کو دیواروں پر پھیلا دیا اور یہ کہا کہ میں نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس جگہ کے متعلق جو حدیث دعا کے قبول ہونے کی نقل کی جاتی ہے، میرے حضرت نور اللہ مرقدہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر استاد حدیث سناتے وقت اپنا ذاتی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے اس جگہ دعا کی اور وہ قبول ہوئی، اور اس ناپاک کا بھی ذاتی تجربہ ہے۔ حضرت لکھ رہے ہیں، سمجھ رہے، شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرا بھی تجربہ ہے، میرے استاد کا بھی، استاد کا بھی، کہاں تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ذاتی تجربہ کہ جس نے بھی وہاں جو دعا مانگی وہ دعا قبول ہوئی۔ ایسی جگہ ہے ملتزم، حجر اسود اینڈ کعبۃ اللہ کے دروازے کے بیچ کا حصہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے
جو خط مکے والوں کو لکھا ہے اس میں تحریر فرمایا ہے کہ وہاں 15 جگہ دعا قبول ہوتی ہے، اس میں ایک جگہ ملتزم بھی. یہ سب اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے جب طواف وغیرہ کریں تو ان مقامات کا خاص خیال رکھ کر کے اپنے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں. یہ دعا قبول ہونے کی جگہ ہے. ملتزم بھی ایک جگہ ہے دعا قبول ہونے. ملتزم سب طواف سب ہونے کے بعد میں ہی آنے کا ہے. طواف کے بیچ میں وہاں جا کر کے کھڑے ہو کر کے دعا نہ مانگے. سب ہونے کے بعد میں جگہ ملی تو وہاں پر جا کر، ابھی جگہ بہت مشکل ہے، کبھی کبھی ملتی ہے، کبھی ایک دم رش رہتا ہے. وہیں سے حجر اسود رہتا ہے نا، وہاں رش رہتا ہے تو اس کا اثر اس طرف بھی آتا ہے. پھر وہاں ملتزم میں بھی خود رہ کے رش رہتا ہے. حج عمرہ کرنے والے اگر احرام کی حالت میں تھوڑا چوکن نہ رہیں، چمٹانے کے لیے جائیں گے، وہاں عطر سب لگا کے رہتے. کیا لگا کے رہتے ہیں؟ ہر نماز کے ٹائم پہ عطر چھڑکتے، خوشبو دار وہاں، کیونکہ لوگوں کا پسینہ سینہ سب لگ کے ستیانات کر کے رہتے. اس کے لیے بار بار ابھی احرام کی حالت میں جا کے چمٹائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ارے خوشبو لگ جائیں گا نا جی. احرام کی حالت میں خوشبو منع ہے. اس لیے احرام کی حالت میں اگر آپ ہیں تو اپنے آپ کو چمٹانے کے لیے مت جاؤ، ورنہ فائن دینا پڑے گا. فائن کا مطلب صدقہ کرنا پڑے گا، نہیں تو دم دینا پڑے گا زیادہ اگر ہو، سمجھ رہے؟ پھر کیا کرنے کا؟ وہیں ٹھہر کر کے ذرا سا ایک 5-6 انچ یا 1 فیٹ کے فاصلے پر وہیں کھڑے ہو کر دعا مانگو. وہ ٹائم وہ جگہ بھی دعا قبول ہونے کی جگہ ہے. چمٹائے تو دعا قبول ہوتی ہے ایسا نہیں ہے، سمجھ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمٹایا اپنے آپ ایک دم، کلہ بھی، سینہ بھی، ہاتھ بھی. ایسا اگر موقع ملے، آپ سول ڈریس میں احرام سے فارغ ہو گئے، حلال ہو گئے آپ، تو اس ٹائم پہ جاؤ، خوب چمٹاؤ، خوب دعا کرو. ایسا نہیں کہ خالی طواف کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، طواف کے بغیر ایسا نہیں، ہمیشہ دعا قبول ہوتی ہے. طواف سے فارغ ہو گئے، حلال ہو گئے احرام سے، تو اس ٹائم پہ جا کر کے وہاں دعا مانگو. احرام کی حالت میں نہ جائے، یہ اس لیے تاکہ آپ کا احرام خراب نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی دعا قبول ہونے کی جگہ ہے. اب وہ 15 جگہ کون سے ہیں؟ شارٹ میں سنیے. طواف کرتے وقت نمبر 1. نمبر 2 ملتزم. نمبر 3 میزاب رحمت کے پاس. میزاب رحمت وہ حتیم کے پاس ہے، پرنالا جس سے کعبۃ اللہ کے چھت کا پانی کیا ہوتا ہے؟ گرتا ہے. تو میزاب رحمت کے پاس. 4 کعبۃ شریف کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر. نمبر 5 زمزم کے کنویں کے پاس. اب تو کنواں ایک دم پاٹ دیا گیا ہے، اس کے اوپر بلڈنگ آ گئی نیچے کو، ہر ایک کو ملتا ہے. خیر، زمزم کے کنویں کے پاس. نمبر 6 صفا. نمبر 7 مروہ پر. نمبر 8 صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے. نمبر 9 مقام ابراہیم کے پاس. نمبر 10 عرفات کے میدان میں. نمبر 11 مزدلفہ میں. نمبر 12 مینا میں. 13 14 15 تینوں شیطانوں کی کنکریاں مارتے وقت. تینوں شیطان کنکریاں مارتے وقت. لیکن اس میں بھی آپ کو دھیان رکھنے کی بات ہے، پہلے 2 شیطان ہوتے ہیں نا، وہاں پر کنکریاں مار کر کے دعا کرنا ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تیسرا جو بڑا شیطان بولتے ہیں، سب سے لاسٹ میں ہو، اس کو مار کر دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں. اس لیے پہلے 2 شیطانوں کو کنکری مارنے کے بعد سائڈ میں آ کر کے کعبۃ اللہ کی طرف وقف کر کے دعا مانگے. پھر لاسٹ جو بڑا شیطان ہے اسے کنکری مارنے کے بعد میں دعا سننا، اس کے بعد یو ٹرن لے کے اپنے اس میں آنے کا. تو بہرحال یہ 15 جگہیں ہیں دعا کے قبول ہونے کی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. باقی باتیں انشاءاللہ کل آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ حج کرنے والوں کی حج کو قبول فرمائے. ہم میں سے جو لوگ اب تک عمرہ حج نہیں کیے ہیں، اللہ کے گھر کو اب تک نہیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہولتیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں کہ وہ بھی اللہ کے گھر کو دیکھ سکیں. اور جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اب تک انہوں نے حج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ انہیں اس سلسلے میں فکر کرنے کوشش کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کے اعمال کو اللہ قبول فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین.